السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے آمین قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے آمین قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے آمین دل مرتضی سوز صدیق دے اور جوانوں کو سوز جگر بخش دے آمین جوانوں کو سوز جگر بخش دے جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا دل میری نظر بخش دے میرا دل میری نظر بخش دے کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہم خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں شہر لکھنؤ کے اس تاریخی اور قدیمی علاقے میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ اصلاح معاشرہ و تعلیمی بیداری میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی شہر لکھنؤ میں بہت جام آپ جانتے ہیں 961 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہمارا شہر لکھنؤ 2528 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ضلع لکھنؤ
58 مقامات پر گنجی گنج پڑھتے ہیں شہر لکھنؤ میں، حضرت گنج، مولوی گنج، رکاب گنج، نواز گنج، مشک گنج. ہم جہاں سعادت گنج سے ابھی جلسہ کر کے آ رہے ہیں، مستقل سفر بے سفر. کل گنج مراد آباد ضلع اناؤ میں، پرسوں ہم لکھیم پور سے 70-80 کلومیٹر آگے دھورارا، ابھی بسوا کے تمام احباب ملے. نرسو ہم جھانسی میں 14 شعبان المعظم کے مبارک موقع پر جھانسی میں، اس سے ایک دن پہلے ہم غازی آباد میں عزیزم جمع سال عالم دین مولانا محمد ذیشان ارقم میاں سلمہ مستقل یاد دہانی کراتے رہے. آج کے عظیم الشان تاریخ ساز جلسے کی جلسہ تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کامیاب ہو گیا، چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بے مثال ہے، نبی کی صفات مقدسہ بے مثال ہیں، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات شان رسول سبحان اللہ پڑھ دیجئے. میں بہت تھکا ہوں، آپ سبحان اللہ پڑھیں گے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ذکر الہی ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو سرد ترین رات، اس سرد ترین رات میں آپ رضائے الہی کے لیے اور محبت رسول میں سرشار ہو کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت میں غرق ہو کر اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت میں اس مقام پہ تشریف فرمائے. رب ذوالجلال آپ کی ہر دلی جائز آرزو پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ کی توفیق نصیب فرمائے. جس قرآن کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا، قرآن کتنے دن میں نازل ہوا؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن. قرآن مجید کی تاریخ، پہلی آیت شریفہ کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ 17 اگست سن 610 عیسوی کو، 17 اگست سن 610 عیسوی کو. آج سے 1460 سال پہلے جس قرآن کو رب ذوالجلال نے سینہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا 22 سال 5 مہینے 14 دن میں، اس قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں خوب تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. اب آدم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 6155 سال کا. میں عرض کرتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کی آیت شریفہ 1560 سال پہلے نازل ہوئی. اسی قرآن کو چھوڑ دیا، موبائل آیا قرآن مجید چھوٹ گیا، موبائل آیا حدیث شریف چھوٹ گئی. Give the mobile, tell me now. Thank you. Thanks a lot. میں عرض کرتا ہوں موبائل آیا، کب آیا؟ 1973 میں امریکہ میں موٹورولا کمپنی کے انجینئر مارٹن کوپر نے موبائل بنایا. ہمارے ملک ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995 کو شہر کلکتہ میں. میں نے کلکتہ کے خطاب میں اس کا تذکرہ کیا کہ جس طرح لائٹ پہلی مرتبہ شہر کلکتہ میں آئی 1879 میں، جس طرح سے سب سے پہلی مرتبہ بینک ہندوستان کا بینک آف ہندوستان 1770 میں کلکتہ میں باقاعدہ کھلا، جس طرح پہلی میٹرو 1984 میں کلکتہ کے اندر چالو ہوئی، جس طرح پہلی مرتبہ اردو کا اخبار نہ لکھنؤ میں، نہ دلی میں، نہ حیدرآباد میں. ابھی میں نے حیدرآباد میں حافظ شمیم یا میرے ساتھ ہیں، میں عرض کروں آپ سے ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد میں نے احباب سے عرض کیا کہ سب سے پہلی مرتبہ ملک ہندوستان میں اردو اخبار اگر نکلا ہے تو باقاعدہ طور پہ شہر کلکتہ میں. نکالنے والے کا نام سن لیجئے. آج ایک مسلمان اردو نہیں جانتا، ایک مسلمان اپنا نام اردو میں لکھ نہیں سکتا، ایک مسلمان اپنا نام اردو میں پڑھ نہیں سکتا. اردو کا پہلا اخبار نکالنے والے منشی ہری ہردت رائے تھے. منشی ہری ہردت رائے باقاعدہ بنگال کے بنگالی صحافی تھے، انہوں نے باقاعدہ نکالا. میں عرض کر دوں آپ سے اسی طریقے سے ملک ہندوستان میں پہلی مرتبہ میں جن گڑ من ادھینائک جائے ہمارا راشٹریہ گان، ہمارا نیشنل سانگ باقاعدہ رابندر ناتھ ٹیگور، ان کا بھی تعلق شہر کلکتہ سے. میں عرض کر دوں آپ سے تو موبائل بھی پہلی مرتبہ، موبائل کا استعمال سب سے پہلی مرتبہ کلکتہ میں ہوا. قرآن کب آیا؟ موبائل تو آیا ہے باقاعدہ طور پر 30 سال پہلے 1995 میں 2026. میں عرض کر دوں 31واں سال چل رہا ہے. قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. گوگل پہ پوری دنیا لدی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر پوری دنیا کے تقریباً 4 ارب 90 کروڑ آدمی ہیں. گوگل کا استعمال کرنے والے 4 ارب 90 کروڑ آدمی. گوگل کب آیا؟ 1998 میں. قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. کہیے سبحان اللہ. فیس بک کب آیا؟ فیس بک جس کو دیکھو فیس بک، بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کو فیس بک کا استعمال معلوم ہے. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. یوٹیوب کب آیا؟
2005 میں قرآن شریف کب نازل ہوا؟ 1460 سال پہلے۔ وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں۔ اور قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے۔ جو مشین آئی ایجاد کے طور پہ، ایک مشین ہے، کتاب نہیں ہے۔ کتاب تو کلام اللہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ کتاب تو حدیث رسول اللہ ہے، کتاب تو بخاری شریف ہے، جس بخاری شریف میں 7275 حدیثیں ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ کتاب مسلم شریف کی حدیث ہے، جس مسلم شریف میں 7428 حدیثیں ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ کتاب مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کتاب مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، جس مشکاۃ شریف میں 4884 حدیثیں ہیں۔ کتاب مسند امام احمد کی حدیثیں ہیں، جس میں 30,000 روایات ہیں۔ یہ کتاب ہے، اللہ نے قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں فرمایا، پہلے رکوع میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب تو قرآن ہے۔ لفظ کتاب قرآن مجید میں 228 مقام پر ہے۔ قرآن کا لفظ قرآن مجید میں 72 مقام پر آیا۔ ابھی 9 بچوں کے سروں پہ ہم پگڑی باندھ کے آ رہے ہیں حافظ قرآن ہونے کے۔ وہاں عادل ندوی صاحب جمع سال عالم شہر لکھنؤ کی معروف شخصیت ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں۔ ان کا بیٹا 7 سال کا بچہ عزیزہ محمد حنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حافظ ہوئے۔ 8 اور بچے باقاعدہ حافظ ہوئے۔ کل میں گنج مراد آباد میں تھا، وہاں پر باقاعدہ 8 بچے حافظ قرآن ہوئے، 9 بچے آج ہو گئے۔ پرسوں نرسوں میں جب وہاں پر تھا غازی آباد میں، وہاں بچے حافظ قرآن ہوئے۔ آج ایک مفتی صاحب کا فون آیا میرے پاس، گوتم بدھ نگر کے مفتی صاحب، کہیں گے حضرت، جمعے کے بعد فون آیا، حضرت یہ بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں حافظ قرآن کتنے ہوں گے؟ میں نے اس کا بہت اچھا سوال، آج کے دور میں کوئی اس طرح کا سوال ہی نہیں کرتا۔ سوال اگر آئے گا تو علم آئے گا۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے، سوال آدھا علم۔ وضو کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کتنی سنتیں کبھی ذہن میں نہیں آیا، وضو میں کتنی سنتیں کبھی خیال نہیں آیا، باقاعدہ غسل میں کتنی سنتیں کبھی خیال نہیں آیا۔ ہماری مسجد کے امام صاحب نے ممبر پہ قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں کے اماموں نے آج خطبہ دیا، پہلا قدم رکھا، خطبہ دے کے اترے تو 16 سنت رسول ادا کر کے اترے۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کی سنتوں کا جلوہ ہے، قیامت تک جلوہ رہے گا۔ وضو میں 18 سنتیں، کہیے سبحان اللہ، وضو میں 18 سنتیں قیامت تک کے زندہ و پائندہ رہیں گی۔ غسل میں 14 سنتیں ہیں۔ آج آپ نے جو سنت کے مطابق غسل کیا ہے، تو باقاعدہ سنتیں یاد ہو نہ ہو، سنتیں یاد ہو نہ ہو، مگر آپ نے 14 سنت رسول ادا کی ہے غسل کے اندر۔ نماز میں کانوں کی گدیا سے لے کر باقاعدہ اپنے انگوٹھوں کو فروع اذنیہ، یہ انگوٹھے کانوں کی گدیا کو لگاتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں۔ یہ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک، سبحان اللہ کہیے گا، سنتوں کی تعداد آ رہی ہے۔ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک 51 سنت رسول ہو جاتی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ تو نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کے خیالات زندہ، نبی کی عبادات زندہ، نبی کا فرمان زندہ، نبی کا اعلان زندہ۔ نبی نہیں، جب تک شان رسول میں سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں۔ نبی کی زبان زندہ، نبی کی زبان زندہ، نبی کا بیان زندہ، نبی کا اعلان زندہ، نبی کا خاندان زندہ، نبی کا خاندان زندہ، نبی کا خاندان زندہ، نبی کا مبارک مکان زندہ، اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا۔ 20 کروڑ حافظ قرآن پوری دنیا میں ہو گئے، کہیے سبحان اللہ۔ 20 کروڑ حافظ قرآن پوری دنیا میں۔ یہ قرآن عرش معلیٰ سے چلا تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، 7ویں آسمان پر جبریل امین اس قرآن کو لے کر کے چلے تو غار ہیرا میں لے کے پہنچے، غار ہیرا سے ہمارے رسول پاک چلے تو بیت خدیجہ میں پہنچے، بیت بی بی خدیجہ سے قرآن آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن چلا، خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قرآن پہنچا، سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن چلا تو اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں قرآن چلا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن مجید چلا تو صدیق اکبر تک پہنچا، صدیق اکبر سے چلا تو فاروق اعظم تک پہنچا، فاروق اعظم سے قرآن چلا تو عثمان غنی تک پہنچا، عثمان غنی سے قرآن چلا تو سیدنا حضرت علی حیدر کرار وکرم اللہ الوجہ الکریم تک پہنچا، جماعت صحابہ سے قرآن چلا تو تابعین تک پہنچا، ہم حضرت
کے قرآن پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے. جماعت صحابہ سے قرآن چلا, جماعت صحابہ سے قرآن چلا تو تابعین تک پہنچا, تابعین سے قرآن چلا تو تبع تابعین تک پہنچا, تبع تابعین سے قرآن چلا تو صالحین تک پہنچا, صالحین سے قرآن چلا تو عابدین تک پہنچا, عابدین سے قرآن چلا تو مشائخین تک پہنچا, مشائخین سے قرآن چلا تو مفتیان دین تک پہنچا, اور مفتیان دین سے چلا تو قرآن علماء دین تک پہنچا, اور علماء دین سے قرآن چلا تو عام مومنین تک پہنچا. سبحان اللہ. قرآن علماء دین سے چلا تو عام مومنین تک قرآن پہنچا. 2 ارب 2 کروڑ مسلمان. What's the population of Muslim in the world at present time? At currently, tell me now. That's my question for you. دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب 2 کروڑ. ہم نہ معلوم کب سے کہہ رہے ہیں 2 ارب مسلمانوں کی تعداد عالمی پیمانے پر. گوگل نے اب جا کے ایکسپٹ کیا. گوگل کا مکھیالے, گوگل کا ہیڈ آفس مینلو پارک, کیلیفورنیا, امریکہ میں. مینلو پارک کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے امریکہ کی, جیسے ہمارے ملک ہندوستان کا اسٹیٹ اتر پردیش ہے, ایسی امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا, اس کا مینلو پارک, وہاں اس کا ہیڈ آفس. اللہ کا شکر احسان ہے, اس بات پہ سبحان اللہ کہیے گا کہ 2 ارب مسلمانوں کی تعداد اب گوگل نے بھی ایکسپٹ کر لی ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کب سے مولانا قریش ندوی صاحب جانتے ہیں, میرے منہ سے کب سے سن رہے ہوں گے 2 ارب. ہماری پاپولیشن ان دا ورلڈ ایٹ پریزنٹ ٹائم, دنیا میں آبادی, ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب 20 کروڑ ایٹ کرنٹلی ناؤ ایٹ ٹوڈے, آج تک 8 ارب 20 کروڑ. کتنی آبادی؟ 8 ارب 20 کروڑ. اس میں ایمان والے 2 ارب 2 کروڑ. 2 ارب 2 کروڑ میں حافظ قرآن کتنے؟ ابھی 9 بچوں کے سروں پہ ہم دستار بندی کر کے آ رہے ہیں. حافظ قرآن کتنے؟ نہیں, یہ جو بچے کم سنی کے عالم میں ان کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے. ان بچوں کو باقاعدہ کہ ہنر آ جائے, ہنر آ جائے. ہنر کے لیے عمر تھوڑی چاہیے ہوتی ہے. علم کے لیے, تعلیم کے لیے, حافظ بنانے کے لیے, قاری بنانے کے لیے, عالم بنانے کے لیے, ڈاکٹر بنانے کے لیے, انجینئر بنانے کے لیے, ماسٹر بنانے کے لیے, ٹیچر بنانے کے لیے, پروفیسر بنانے کے لیے, لیکچرار بنانے کے لیے, اسکالر بنانے کے لیے, کلیکٹر بنانے کے لیے, ایڈوکیٹ بنانے کے لیے, جج بنانے کے لیے, جج بنانے کے لیے, اس کی ایک خاص عمر ہوتی ہے. 80 سال کا آدمی ڈاکٹر نہیں بن پائے گا. 90 سال کا آدمی باقاعدہ طور پہ پروفیسر بننا چاہے نہیں بن پائے گا. اس کا دماغ کام نہیں کرے گا, اس کی یادداشت ساتھ نہیں دے گی. مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے, مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ, یہ قرآن مجید کا کمال, رب ذوالجلال کا باقاعدہ خاص کرشمہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے کہ 90 سال کی عمر میں باپ کو, 90 سال کی عمر والے بوڑھے ضعیف کو اپنے پوتے کا نام یاد نہیں رہتا, نواسے کا نام یاد نہیں رہتا, بیوی کا نام یاد نہیں رہتا, اپنے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے. مگر یہ کمال ہے قرآن مجید کا اور معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ قرآن اگر 90 سال والا یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دے. سبحان اللہ. اس میں عمر کا دخل نہیں. بچوں کو لے کے آئیے قرآن مجید کی طرف, بچوں کو لے کے آئیے علم حدیث کی طرف. بحر الاسانید حدیث کی کتاب 1 لاکھ حدیثوں کی واحد کتاب ہے اللہ کے آسمان کے نیچے, سب سے زیادہ حدیثوں والی. کہو سبحان اللہ. سب محفوظ, سب محفوظ. کوئی بتائے جلال الدین محمد اکبر کی تلواروں کے نام کیا؟ کوئی بتائے بادشاہ شاہجہاں کے گھوڑوں کے نام کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے بادشاہ جہانگیر کے حجرے کا نام کیا تھا؟ نامدار ایک ذات ہے, وہ ذات ہے حضور سید الابرار کی. کہو سبحان. نبی کی ہر چیز محفوظ ہے. نبی کے گھوڑوں کے نام ہے, نبی کی تلواروں کے نام, سبحان اللہ, نبی کے گھوڑوں کے نام ہے, ایک ایک گھوڑے کا نام ہے, نبی کی ایک ایک تلوار کا نام ہے, نبی جس خیمے میں رہتے تھے اس خیمے کا نام کنہ ہے, نبی کے اس خیمے کا نام کنہ ہے, نبی جس آئینہ مبارکہ میں اپنا چہرہ انور دیکھتے تھے اس باقاعدہ آئینہ مبارکہ کا نام مدلہ ہے, مدلہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, نبی کے پیالے کا نام ہے, نبی کے گھوڑوں کا نام ہے, نبی کے خچروں کا نام ہے, نبی کی بکریوں کا نام ہے. 100 بکریاں ہیں, سب کی سب نامدار ہیں. 45 اونٹنیاں ہیں, سب کی سب نامدار ہیں. کیونکہ حضور سید الابرار ہمارے آقا ہیں, آقا نامدار ہمارے آقا ہیں, مدنی تاجدار ہمارے آقا ہیں. حضور سید نہیں, جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم رکیں گے نہیں. اور الفاظ کے انشاءاللہ آتے جائیں گے, آتے جائیں گے. شان رسول قیامت تک کے بیان ہوتی جائے گی. میں بہت تھکا ہوا ہوں, آپ سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے, باذوق ہیں. ابھی تو یہاں کرسیاں خالی تھیں, یہ سب لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیا ان کو ریال ملیں گے یہاں پر؟ امریکہ کی کرنسی کا نام ڈالر. کب سے چلا ڈالر کی شروعات؟ کب سے؟ 1776 میں. امریکہ کب آزاد ہوا؟ 1776 میں. ہمارا ملک ہندوستان کب آزاد ہوا؟ 14 اگست کی رات 12:30 بجے.
جمعرات نہیں، جمعے کا دن تھا. تو ملک آزاد ہوا کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا. 26 جنوری کس دن پڑی تھی؟ جمعرات کے دن. سبحان اللہ، سب مبارک دن. ملک آزاد ہوا مہینہ کون سا تھا؟ رمضان شریف کا. سبحان اللہ. روزہ کون سا تھا جب ملک آزاد ہوا؟ کون سا روزہ تھا؟ 27واں روزہ. ملک کی آزادی کے بعد پہلا تہوار عید الفطر کا تہوار. سبحان اللہ کہتے ہیں. ملک ہندوستان کی لمبائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہمارا ملک ہندوستان. کتنا لمبا ہے؟ 32,87,000. یہ تو جب ڈیبیٹ ہوتا ہے، یہ تو جب مذاکرہ ہوتا ہے، کنورسیشن میٹنگ ہوتی ہے، علمی مباحثہ ہوتا ہے، وہاں حوالے چلتے ہیں، ریفرنسز چلتے ہیں، وہاں اگر مگر کی باتیں نہیں چلتی. وہاں یہ موقع نہیں دیا جاتا رک جائیے کتاب دیکھ لیں، پوچھ لیں، کتاب پڑھ لیں. وہاں سب دماغ میں ہونا چاہیے. 1 کلو 362 گرام کا دماغ اللہ نے بنایا. 10 لاکھ سوراخ آپ کی دماغ میں اللہ نے رکھے. ایک سوراخ میں ایک بات رکھیے، 10 لاکھ باتیں اسٹور ہو جائیں گی انشاءاللہ. کہیے 10 لاکھ سوراخ، 10 لاکھ باتیں اسٹور ہو جائیں گی. یہ کیا 1.5 GB کا انتظار کرتے ہیں ہماری بہنیں، مائیں، خالائیں، پھوپھیاں، بچیاں. بہن سے کری آپا رک جاؤ 12 بجے کے بعد 1.5 GB ملے گا، پھر ڈرامہ دیکھیں گے. 1.5 GB کا انتظار. اللہ نے تم کو کتنا پاور بخشا، کتنے GB کا پاور اللہ نے آپ کے دماغ کو بخشا ہے. پاور آف برین، پاور آف مائنڈ، قوت حافظہ، قوت یادداشت کتنی قوی. آگے آ جائیے، مخاطبت میں آسانی، آگے آ جائیے. میں عرض کروں آپ سے قوت یادداشت، قوت دماغ کتنی مضبوط اللہ نے بنائی. پتہ انسانی دماغ کو کتنا پاور آف GB اللہ نے تو فرمایا. یہ گوگل نے انفارمیشن دی ہے واقعہ. گوگل پہ جب آپ سارا حساب گوگل سے دیکھتے ہیں، گوگل ہی پہ جا کر کے حساب لگائیے. میں اس کا دوں آپ سے سبحان اللہ کہیے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، میں پاور آف GB بتا رہا ہوں. اس وقت گوتم بدھ نگر میں میں خطاب کر رہا تھا. غازی آباد سے ملا ہوا ہے گوتم بدھ نگر. انہوں نے کہا حضرت پاور آف GB آپ بتا رہے تھے دماغ کا، وہ بتا دیجیے. جن مفتی صاحب نے مجھے بلایا تھا، مفتی محبوب عالم صاحب، آج ان کا فون آیا تھا کہ حضرت پوری دنیا میں حافظ قرآن کتنے ہیں. جمعے کے بعد فون آیا. میں نے عرض کیا تقریباً 20 کروڑ سے زائد. تو میں نے ان کے گردے کا وزن بتایا تھا. میں نے کہا عالم سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہوگا، عالم سے بڑا کوئی انجینئر ہوگا. بلائیے کسی انجینئر، ان سے پوچھئے دنیا میں کتنے مکان ہیں پکے. How many houses in the world at currently at present time؟ دنیا میں مکان کتنے ہیں؟ وہ کہے گا رک جائیے گوگل کھول لیں، رک جائیے انٹرنیٹ کھول لیں، رک جائیے کتاب پڑھ لیں. مگر یہ عالم دین ہے جو اسی وقت باقاعدہ کہ جس طرح قرآن مجید کو روانی سے پڑھتا ہے، ویسی باقاعدہ اس دنیا کی معلومات کو اسی روانی سے پیش کرتا ہے. ہم سے پوچھا گیا دارالعلوم کے اندر کمرے کتنے ہیں؟ ہم سے پوچھا گیا، ہم سے سوال کیا گیا، ہم سے یہ پوچھا گیا. مفتی نوشاد صاحب نے، مفتی صاحب ہیں مشہور عالم ہیں، دسترخوان پہ ناشتہ آیا، اس میں تربوز تھا. کہیں گے حضرت سب سے پہلی مرتبہ تربوز کس ملک میں پیدا ہوا؟ یہ دینی سوال نہیں ہے لیکن سوال ہے. اٹس اے کوشچن، کوشچن از کوشچن، پریشن از پریشن، پریشن پریشن ہے، سوال سوال ہے. آپ کے بدن میں کچھ ہڈیاں ہیں، کچھ تو ہیں. کسی نے تو مائک بنایا ہی ہوگا. میں جس کار سے آیا اس کار کو بنانے والا کوئی تو ہوگا. اس نماز کی شروعات کرنے والے کوئی تو ہوں گے، نبی رسول پیغمبر ابا آدم علیہ السلام. سبحان اللہ کہیے. فجر کی نماز کی شروعات کرنے والے ابا آدم علیہ السلام. ظہر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ظہر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. عصر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت یونس علیہ السلام. عصر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت یونس علیہ السلام. مغرب کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مغرب کی نماز شروع کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عشاء کی نماز شروع کرنے والے ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے کے جید عالم شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق عشاء کی نماز کی شروعات کرنے والے مدینے والے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کی شروعات کسی نے تو کی ہوگی. مسجد میں جانمازیں بچھی ہیں، کسی نے تو شروعات کی ہوگی. چٹائیوں کی بچھانے کی شروعات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آج جمعے کی 2 اذانیں سنی ہوں گی. ہر فرض نماز کی اذان ایک، ہر فرض نماز فجر کی اذان ایک، نماز ظہر و عصر مغرب و عشاء کی اذان ایک. عید کی نماز میں اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں، تکبیر بھی نہیں. فرض نماز میں ایک اذان، لیکن جمعہ وہ فرض ہے جس میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک اذان ہوتی
ہوتی تھی. دوسری اذان لگانے والے کوئی تو ہوں گے. دوسری اذان لگانے کی شروعات کرنے والے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر, داماد پیغمبر, داماد مصطفیٰ, 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں شہادت پانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان کی شروعات کی. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. یہ اذان کس نے دی؟ داماد پیغمبر, داماد نبی عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار, آسٹریلیا کا کوئی پروفیسر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر آپ سے سوال کر بیٹھے, آپ کی داڑھی دیکھ کر وہ دھوکے میں آ جائے گا, میری داڑھی دیکھ کے وہ دھوکے میں آ جائے گا بہت کمپلیٹ مسلمان ہیں, گڈ بیئرڈ, بہت اچھی داڑھی ہے ان کی, یو آر لوکنگ مسلم ایٹ فرسٹ, ٹیل می ناؤ یو آر ا فالوور آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو زبان بولی ہے فلو وہی رکھیے. انگلش بولی تو انگلش کا لہجہ ہونا چاہیے. We are going, tell me now. آپ کہاں جانے مجھے بتائیے. Where are you going? ارے یہ انگلش بولی جا رہی ہے. Where are you going? I watched that here. watch کیا ہوتا ہے؟ I watched that here. فارسی بولیے تو فارسی کا لفظ ہے. جاؤ کشا کشے زم و گرما تپو تراش و خراش زخا کے تیرو زخا کے درو تاب شیشہ حلبی مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید میان قطرہ نیسان و آتش عنبی محمد عربی سہ عالم عربی. فارسی بولیے تو فارسی کا لفظ ہے. پشتو بولیے تو پشتو کا لہجہ ہو. یوں دو دھرے خلور پن دل تراشا. کہاں جا رہے ہیں؟ چرتزے. کھانا کھایا؟ چرتزے. ہمارے پیر و مرشد مفتی اعظم مدھیہ پردیش مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زبان پشتو تھی, ان کی والدہ صاحبہ پشتو بولتی تھی. چرتزے یہ سب میں نے 19 سے. چرتزے دل تراشا. کہاں جا رہے ہیں؟ چرتزے. کھانا کھایا؟ جنوبی ہندوستان جائیے, کیرلا والے آپ سے کہیں گے کھانا کھانے کے لیے کیا کھانا کہیں گے؟ بالکل نہیں. وہ کہیں گے وانگے ساپڑ ماں, ساپڑ اور جھاپڑ, اور رمناچی میں کھائیں گے پاپڑ. ساپڑ کھانے کو بولتے بس. ہم لوگ بولتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. جنوبی ہندوستان کے مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بولیں گے نبی نا یگم. دیکھیں کیا پیارے الفاظ نبی کے شان. نبی نا یگم. یہ زبانیں السنتکم والوانکم. ہاؤ مینی لینگویجز ان دی ورلڈ ایٹ پریزنٹ ٹائم. دنیا میں زبانیں کتنی ہیں؟ 7200 سے زائد زبانیں ہیں. ہر زبان اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس لیے جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کسی کی زبان کا مذاق اڑایا جائے. کسی کی اذان, کسی کی زبان کا مذاق نہیں اڑا سکتا. حرم شریف کے سامنے پشتو میں دعا ہو رہی ہے, اردو میں دعا ہو رہی ہے, سنسکرت میں دعا ہو رہی ہے, ہندی میں دعا ہو رہی ہے, انگلش لینگویج میں دعا ہو رہی ہے, آئرش لینگویج میں دعا ہو رہی ہے, اسپینش لینگویج میں دعا ہو رہی ہے. اور باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے آئرلینڈ کی زبان میں دعا ہو رہی ہے, سوئس لینگویج میں دعا ہو رہی ہے, برٹش لینگویج میں دعا ہو رہی ہے, فارسی میں دعا ہو رہی ہے, عربی کے بعد عبرانی میں دعا ہو رہی ہے, سریانی میں دعا ہو رہی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے یہ اللہ کی شان ہے. زبانوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی. جو زبان بولی اسی زبان. چینی زبان, چینی اب چینی بول نہ بولیے گا, ناک میں آواز جانا بہت ضروری. نزلہ ہے تو چینی بول نہیں سکتے. ڈاکٹر پومن چین چنگ فنگ شنگ شانگ, نون کی آواز نکالنی بہت ضروری ہے. جھیانگ جھیمنگ پومن چین چنگ چنگ فنگ شنگ شانگ. یہ میں نے ایسی نہیں بولے, بنائے ہوئے الفاظ نہیں, یہ میں نے بڑی مشہور شخصیتوں کے نام لیے ہیں. یہ بڑی جیسے علامہ اقبال یہاں ہیں ویسے ہی وہاں کے ڈاکٹر فنگ شنگ شانگ, تینوں میں نون, فنگ شنگ شانگ تینوں میں نون ہی نون. ڈاکٹر فنگ شنگ شانگ یہ وہاں کے علامہ اقبال. ڈاکٹر پومن چین چنگ, پومن چین چنگ کون ہے؟ 1935 میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے, چینی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ کر ڈالا ڈاکٹر پومن چین چنگ نے. کہیے ذرا, نہ کہیے, آپ نہ کہیے, سبحان اللہ, نہیں دہرا پائیں گے ایک مرتبہ میں. ڈاکٹر پومن چین چنگ فنگ شنگ شانگ. جھیانگ جھیمنگ, جھیانگ جھیمنگ بہت اونچے عہدے پر ہے وہاں پہ. چینی بولنے کے لیے ناک میں آواز جانا بہت ضروری. تو جو زبان بولی کیف حالک کیف صحت نعم طیبون وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. عربی بولی تو عربی انداز ہوا. دو چیزیں متاثر کرتی ہیں, ایک علم, دوسرا اسٹائل آف علم, نالج, اسٹائل آف نالج. آپ نے ایک سوال کیا مائک کب بنا, اور میں یہاں پر بات کر رہا ہوں باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کا نام متوشل ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ پاک بیان ہو رہا ہے. اچانک ایک سوال آیا, حضرت گھڑی کب بنی؟ اور یہ بیان کرتے کرتے اچانک جیسی کا گھڑی کب بنی, فوراً کہہ دیا گیلیلیو نے گھڑی بنائی. اور مائک کو بنانے والے تھامسن تھے, اور ہوائی جہاز بنانے والے آلوین رائٹ ولبر رائٹ تھے. اچانک کسی نے سوال کر لیا مرغے
میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں, فوراً ادھر گھمایا جی 120 ہڈیاں. اس نے کہا بکرے میں بتا دیجئے, وہ چونکہ بکرے گوشت بیچتے تھے, آپ نے اس کو فوراً گردن ادھر کی, فوراً بتا دیا 189 ہڈیاں باقاعدہ بکرے میں ہوتی ہیں. ایک شخص نے یہ پوچھ لیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی قرآن شریف میں کتنے مقام پر ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا 69 مقام پر, 69 مقام پر. اور فوراً آپ نے یہ کہہ دیا ملک ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دستور ہند سنویدھان میں الفاظ کتنے ہیں, سنویدھان میں الفاظ کتنے ہیں؟ ایک طرف سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی قرآن مجید میں کتنے مقام پر آیا, ادھر مولانا ذیشان نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام کا نام بتائیے, ہم نے فوراً عرض کر دیا 69 مقام پہ قرآن مجید میں نام ہے. بائیں طرف باقاعدہ مولانا قریش نے سوال کر ڈالا کہ بتائیے بھارت کے سنویدھان میں الفاظ کتنے ہیں؟ فوراً ادھر منہ کیا اور میں نے جواب دیا 1,46,000 الفاظ ہیں. تو دو چیزیں متاثر کریں گی, ایک اسٹائل آف علم اور ایک دوسرا علم, دونوں چیزیں باڈی لینگویج متاثر کریں گی. کہہ رہے ٹاپک تو کچھ اور چل رہا, دماغ کو کچھ تو ٹائم لگے تو کنورٹ کرنے میں. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ دماغ ڈالتا ہے. اللہ نہ چاہے بیٹے کو اپنے باپ کا نام یاد نہیں آ سکتا, ایک بیٹے کو اپنے باپ کا نام یاد نہیں آتا, باپ کو اپنے بیٹے کا نام یاد نہیں آتا, اللہ یاد دلاتا ہے تو یاد آتا ہے. آپ کہتے ہیں ارے ابا کا نام بھول جائیں گے, ارے ابا تو چھوڑیے, انگلی کو انگلی نہیں کہہ پائیں گے, چائے کو چائے نہیں کہہ پائیں گے. اور دلیل عمر ایک لفظ قرآن شریف نے بتا دیا کہ میاں تم اب ایک ایسے مقام پر پہنچنے والے ہو, عالم شباب کی بات اور تھی, عالم جوانی کی بات اور تھی. یہ سب کو دھکا دے دے کے جو مسجد جاتے تھے راستے میں سب کو تیز دوڑتے تھے, خبردار قرآن پر, قرآن تمہاری چالوں پر نگاہ رکھے ہوئے, زیادہ تیز نہ بھاگنا, کمزوروں کو شرمندہ نہ کرنا, ناتوانوں کو باقاعدہ رسوا نہ کرنا, ان کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرنا, خبردار. وقصد فی مشیک, قرآن نے آپ کی چال کے اوپر نگاہ رکھی, چشمہ لگایا. وقصد فی مشیک, زیادہ تیز نہ دوڑنا, تمہاری چال کو میں وہیں پر جام کر دوں گا. غرور و تکبر کا تصور نہ لانا, خاک میں ملا کے راکھ کر دوں گا. ولا تمشی فی الارض مرحا, تم غرور کس بات پہ کرو گے؟ کیا تم زمین پہ اکڑ کر کے مت چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ کر کے مت چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم اللہ کے پہاڑوں کو توڑ نہیں پاؤ گے, اللہ کے پہاڑ تک نہیں پہنچ پاؤ گے. غرور تکبر کس بات؟ خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے. ایک دن میں 5 ارب کپ چائے پی لی جاتی ہے, ہم 1 کپ چائے نہیں پی پا رہے ہیں. ایسا کولڈسٹ ٹی, ٹھنڈی ہو گئی, گرم نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. چائے لفظ چینی زبان کا لفظ ہے. ایک صاحب نے, ایک عالم صاحب نے پوچھا تھا, اور میں کرام کی طرف سے سوال بہت اچھے آتے ہیں. بلارا میں خطاب تھا, پتہ نہیں آپ شاید تھے کہ نہیں, میں نے بیان میں کہیں کہہ دیا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں گہمر ہے, غازی پور میں. ابھی میں پچھلے ہفتے شاید وہیں پر تھا, بلیا غازی پور. تو میں نے کہا ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں. ایک صاحب نے کہا حضرت گاؤں کتنے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ 6,28,221. دیکھیں آپ دو چیزیں متاثر کریں, ایک روانی, دوسرا علم. ارے رک جائیے, ہاں یہ جواب نہیں, یہ متاثر نہیں کرے گا, یہ متاثر نہیں کرے گا. دماغ ہر وقت حاضر رکھیں. آپ ایمان والے ہیں, آپ نبی کے فرمان والے ہیں, آپ رحمان والے ہیں, آپ بلال کی اذان والے ہیں, کہو سبحان اللہ. اور آپ رب کے قرآن والے ہیں, آپ شباب والے ہیں, آپ شباب والے ہیں, اور آپ ثواب والے ہیں, اور آپ ہی خطاب والے ہیں. خطاب آپ کریں گے, خطیب آپ بنیں گے, مقرر آپ بنیں گے, قوم کے مسائل کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اصلاح کا ذمہ آپ کے اوپر ہے, انسانیت کا پیغام دینا آپ کے اوپر ہے, امن و بھائی چارے کے باقاعدہ طور پہ ماحول کو قائم کرنا آپ کے اوپر ہے, کیونکہ آپ ایمان والے ہیں. آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 حروف کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, ایک نقطہ نہیں ملے گا لا الہ الا اللہ میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نقطہ نہیں ملے گا کلمہ شریف کے اندر. پہلے کلمے میں حروف کتنے؟ 24. کتنے؟ ارے کل ہی تو آپ نے مجھے بتایا تھا فون پہ, بھول گئے. دوسرے کلمے میں حروف کتنے؟ دوسرے کلمے میں حروف کتنے؟ 40 حروف. پرسوں آپ کی میری بات ہوئی تھی, پرسوں آپ نے ہمیں فون پہ بتایا تھا 40 حروف ہیں دوسرے کلمے. تیسرے کلمے میں حروف کتنے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. تیسرے کلمے میں حروف کتنے؟ آپ بھول گئے, آپ نے تو پرسوں بتایا تھا 71 حروف ہیں تیسرے کلمے میں, یاد رکھا کیجئے, آپ ہی نے تو بتایا تھا.
میں عرض کر دوں دماغ حاضر، ایک باڈی لینگویج، اسٹائل آف علم اور ایک علم، دونوں چیزیں متاثر کرتی. میں مدھیہ پردیش میں ایک جگہ گیا، بھوپال سے کافی فاصلے میں جلسہ تھا، راستے میں ایک جگہ ناشتے کا انتظام کروا دیا، دسترخوان پہ کھانا آیا. ایک صاحب نے پوچھا حضرت دسترخوان پہ سب سے پرانی چیز کون سی ہے، سب سے قدیم چیز کون سی ہے؟ اس میں چکن روسٹڈ بھی تھا، مرغ کے کچھ تلے ہوئے پیس تھے. میں نے عرض کیا مرغا 8,500 سال پرانا، ابا آدم علیہ السلام کے گھر میں پلا تھا. ایک صاحب نے پوچھا کیا کہ ناشتے میں یہ دسترخوان میں جتنی چیزیں لگی اس میں سب سے پرانی کون سی چیز ہے؟ انسان سب سے زیادہ عرصے سے کون سی چیز استعمال کر رہا؟ میں نے عرض کیا مرغا، ابا آدم علیہ السلام کے گھر میں پلا تھا. مشکاۃ شریف کی حدیث میں حوالہ موجود ہے، 8,500 سال پہلے مرغا موجود تھا. کہنے لگے سب سے نئی چیز کون سی ہے دسترخوان پہ، سب سے نئی چیز کون سی؟ میں نے کہا گڈے بسکٹ 1988 میں آئے تھے. تو دو چیزیں متاثر کریں گی، ایک علم، دوسرا اسٹائل آف علم. میں اس کا وہ دیکھیں خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ دلیل مانگتا ہے کہ اللہ کے وجود کی دلیل دو. پتہ نہیں انسان کو دلیل کس چیز کی مانگی جاتی کس کی نہیں. اپنے والد کے ہونے کی دلیل تو مانگی جا سکتی ہے، اپنے پیر و مرشد کے ولی ہونے کی دلیل تو مانگی جا سکتی ہے، اپنے استاد کے مفتی ہونے کی دلیل مانگی جائے گی، صحابی کی صحابیت کی دلیل مانگی جائے گی، معلوم کی جائے گی، تابعی کی تابعیت کی دلیل ہوگی، نبی کی نبوت کی دلیل ہوگی. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ کی توحید و وحدانیت کا انکار کر رہا ہے وہ مشہور آدمی، اتنا مشہور آدمی، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اللہ کے وجود کی دلیل مانگتا. کوئی دلیل آ جاتی اللہ تعالیٰ کہیں بتا دیتا کہ میں رب ہوں تو میں رب کو رب مان لیتا. ذرا دیکھ لیجئے باقاعدہ. میں عرض کر دوں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دلیل کس چیز کی مانگی جاتی ہے. میں عرض کر دوں سناری کی دکان پر جا کر کوئی کہے آدھا کلو آلو دے تو سنار اس کو بیوقوف احمق کہے گا نا. سناری کی دکان پر سونے کا سوال کرو، چاندی کا سوال کرو، تو مجھ سے آلو نہ مانگو. آلو کی دکان پر جا کر کہو 1 کلو حاجی صاحب کے میٹھے لڈو دے دو. آلو کی دکان پر جاؤ اور 1 کلو مٹھائی مانگو، وہ کہے گا بھیا یہ آلو سبزی کی دکان ہے، مٹھائی کی دکان نہیں ہے. تو اس کو اس کا جس شخص کو یہ شعور نہیں وہ کیا پہچانے گا رب ذوالجلال کی ذات پاک؟ جو آدمی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، دنیا میں کسی بندے میں اتنی طاقت نہیں خالی پیشاب روک کے کوئی دکھائے. اپنا پاخانہ روک نہیں سکتا، اپنے دل کی دھڑکن کو روک نہیں سکتا، رک جائے تو چلا نہیں سکتا، اپنی سانسوں پہ جس کا کنٹرول نہیں ہے وہ کہتا دکھتا نہیں تو سانسیں بھی نہیں دکھ رہی ہم تم کو مردہ سمجھ لیں، تمہاری عقل بھی نہیں دکھ رہی ہے ہم تم کو بے عقلا سمجھ لیں. اور کیجئے اگر یہی دلیل ٹھہری کہ جو دکھے وہ رب ہے تو دکھ تو تمہارا گردہ بھی نہیں رہا ہے. اللہ نے اوپر سے اتنا بہترین ایکسٹیریر، اتنا خوبصورت سینہ، بدن سب خوبصورت، یہاں پہ ناک، یہاں بازو، یہ ہڈی، یہ سینہ، یہ پیٹ، اندر کا نظام. اللہ نہ کرے کوئی آدمی اپنے بدن کا حصہ کبھی دیکھے، کہو انشاءاللہ الحمدللہ، اللہ حفاظت فرمائے. استغفر اللہ معاذ اللہ. جن کے آپریشن ہوتے ہیں ان کے گھر والوں سے پوچھو، جن کے باپ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے پورا بدن کھلا ہوا ہے، یہ گردہ، یہ پھیپھڑا، یہ گردہ، یہ دماغ، یہ دل کی دھڑکن، مشینیں لگی ہوئی ہیں. اس کو نہیں معلوم کہ ماہ رمضان کا چاند کب ہوا، جو کوما میں اس کو نہیں معلوم عید الفطر کی نماز کب ہو گئی. اللہ بیماروں کو صحت شفا نصیب فرمائے، جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے. تو پیغمبر سے پیغمبری کی دلیل تو لی جا سکتی ہے، مخلوق ہے، انسان ہے. نبی کی نبوت کی دلیل مانگی جا سکتی ہے، نبی انسان ہے، مخلوق ہے. میں اس کا دوں آپ سے رسول کی رسالت کی دلیل مانگی جا سکتی ہے، چونکہ انسان ہے، مخلوق بنایا گیا ہے، رسول نبی بنایا گیا ہے، پیغمبر بنایا گیا، اللہ بنایا نہیں گیا. اس لیے اللہ کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. بغیر دلیل کے ماننا ہے کہ خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، رازق ہمارا اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی. آپ کے شیروانی نگر میں ذکر الہی آ گیا، اب اللہ ہی اللہ پڑھیے گا. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ. نہیں آپ کے پاس مائک، یہ مائک آپ کے پاس مائک، آپ ایک مرتبہ کہیے اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے. یہ لوگ باقاعدہ 10 مرتبہ کہیں چونکہ ان کے پاس مائک نہیں ہے. سنتے جائیے، جب میں رکوں تب کہیے گا اللہ اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن. آپ کے علاقے میں اللہ
پاک کے مبارک نام لیے جا رہے ہیں، آپ اللہ اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ۔ باطن بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی اللہ علی اللہ پاک کا نام۔ آیت الکرسی میں دیکھیں اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا، وہو العلی العظیم، دیکھا علی آیا، وہو العلی العظیم، اللہ پاک کا نام علی آیا۔ علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، صبور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہو، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ یہ زمین نہیں تھی، اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ آسمان نہیں تھا، اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ہماری یہ زمین 4.5 ارب سال پرانی۔ کتنی؟ سبحان اللہ، بچے بہت شوق سے سن رہے ہیں۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ موبائل اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے دور کے بچے، ان کی زبان پر یہ سب الفاظ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن رہے ہیں۔ اللہ کا کرشمہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اس زمین کی عمر کتنی بتائی گئی؟ 4.5 ارب سال۔ علماء کرام کی تحقیق کے مطابق اس دنیا کی عمر، یہ کائنات، یہ دنیا کب بنی؟ 17 لاکھ سال، 17 لاکھ سال پہلے۔ آپ 17 لاکھ سال کا قول یاد کیجئے، علماء کرام کی تحقیق وہ آپ یاد رکھیے۔ سائنسدانوں کے قول بدلتے رہتے ہیں۔ 1970 میں سائنسدانوں نے کہا تھا یہ دنیا 8 کروڑ سال بنی ہے، پھر ان کا تحقیق کرتے گئے، ریسرچ پہ ان کا بیان بدلتا رہتا ہے، جیسی ریسرچ ویسا بیان۔ ریسرچ ہوئی، اس کے بعد کہا نہیں 50 کروڑ سال دنیا ہے، پھر ریسرچ کی، کہا نہیں 1 ارب سال ہے، پھر ریسرچ کی، نہیں 2.5 ارب سال۔ تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، پھر ریسرچ کی، انہوں نے کیا بیان بدلا؟ 4.5 ارب سال۔ ہمارے علماء کرام کا قول ہے 17 لاکھ سال پہلے۔ اور غیاث اللغات، مشہور لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری کی کتاب ہے، اس میں ہے 1 ارب 95 کروڑ سال پہلے دنیا بنی۔ کہو سبحان اللہ۔ اچھا 1 ارب 95 کروڑ سال پہلے دنیا بنی، اس سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا کہ نہیں؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا سورج، جب یہ سورج نہیں تھا تو اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ جس چاند کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمہ شریف والی انگلی سے، اپنی انگشت شہادت سے، انگشت نبوت سے، انگشت رسالت سے، انگشت پیغمبرانہ سے، جس چاند کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پہ فرش خاکی پہ کھڑے ہو کر 3,84,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ چاند نہیں تھا تو اللہ تھا کہ نہیں؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، وقال اللہ کل شیء، ہر شے ہلاکت والی ہے، اللہ باقی من کل فانی، بچوں کو یاد ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ میں عرض کرتا ہوں زمین سے پہلے کون تھا؟ اللہ۔ مکی سے پہلے کون تھا؟ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر سے اپنے اندر حرارت لائیے۔ اب اللہ کی شان میں جب الفاظ آئیں تو اللہ اللہ پڑھتے چلیے گا۔ چلیے ٹھنڈی چائے پیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوٹ نہ پوچھیے گا کتنے گھوٹ آئی ہے اس میں۔ ایک صاحب کہنے کہ حضرت 1 کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا 58,000۔ ارے کیا گنے بیٹھے ہیں کیا؟ نیو حیدر گنج میں جلسہ ہوا، سید عرفان علی صاحب، جلسے کے بعد میں تھکا ماندہ ہوں، پسینے میں شرابور ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں ان کو، دماغ کتنا تھکا ہوا ہے نہیں۔ میں حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ چونکہ مرغ بریانی کھا رہے تھے ہم سب لوگ، حضرت مرغے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟
تو سید صاحب نے کہا حضرت بتا دیجئے ان کو. میں نے کہا 120 ہڈیاں. پھر بعد میں سوچا کہ اب ان کو علاوہ ہڈیاں بتا دیں. میں نے کہا ان کو بتایا, پھر ہڈیاں بتائیں ان کو. پھر مرغے میں 120 ہڈیاں بتائیں, اور بکرے کی 189 ہڈیاں, اور بھینس کی 205 ہڈیاں, انسان کے بدن کی 206 ہڈیاں, اور ہاتھی کی 351 ہڈیاں, اونٹ کی 539 ہڈیاں. کباب ایک ساتھ پوچھیں کباب, حضرت یہ ٹنڈے کی کباب کب سے شروع ہوئے, ٹنڈے کبابی کب سے شروع ہوئے؟ میں نے کہا 120 سال ہو گئے, اب تو 121 سال ہو گئے. 1905 میں حاجی مراد علی اصلی نام تھا. ٹنڈے اس لیے بولتے تھے, پتنگ اڑا رہے تھے, ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, اس کے لیے ٹنڈے بولے جاتے تھے. اصل نام حاجی مراد علی ہے. اللہ جس کو جس نام سے چاہے عزت بخش. ٹنڈے کہہ دو کسی کو ایسے تو برا مان جائے, لڑائی کا آپ نے مجھے ٹنڈے کیسے کہہ دیا؟ اللہ نے کو عرب تک کہیں, عرب میں بھی ٹنڈے کباب, دبئی میں ٹنڈے کباب مل جائیں گے, شارجہ قطر ابو ظبی سب کہیں ٹنڈے کباب, شہر لکھنؤ میں ٹنڈے کباب ہے 1905 سے. میں عرض کر دوں آپ سے. تو انہوں نے کہا بتا دیجئے اس کے لیے. پھر وہیں ایک اور صاحب ہے, کہنے لگے حضرت یہ بتائیے, آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ زمین سے بہت بڑا سورج ہے, زمین سے بہت بڑا سورج ہے, مگر آج تک کسی نے بتایا نہیں کتنا بڑا سورج ہے. عرفان بھائی کے گھر کی بات. میں نے عرض کیا آپ نے پوچھا ہی نہیں ہوگا, پوچھا ہوتا تو بتایا جاتا. عالم دین تو گہری نگاہ رکھتا ہے ہر چیز. ہمیں آپ کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ. اب مولانا ذیشان صاحب کا جو گردہ ہے 170 گرام کا ہے. ڈاکٹر سے پوچھئے وہ بتائے گا, اس سے پوچھے اتنا ہی بتائے گا. ان کی اہلیہ کا گردہ 155 گرام کا ہے. اب اہلیہ کہیں کہ مولانا صاحب نے میرے گردے کا وزن کم کیوں بتایا؟ ارے بھیا آپ عورت ذات ہیں, آپ کا گردہ چھوٹا رکھا اللہ نے. اب یہ مرد ہیں, ان کا گردہ 170 گرام کا زیادہ ہے. میں کہہ دوں لیور 1.5 کلو گرام کا رکھا اللہ تعالیٰ نے. دماغ 1 کلو 362 گرام کا ہے. آنکھوں کا وزن 7 گرام ہے. پورے بدن میں 42 لیٹر پانی اللہ نے رکھ دیا. پورے بدن میں 5 لیٹر خون رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. میں عرض کر دوں تو ان کا یہ سوال کہ آج تک کسی نے بتایا نہیں کہ سورج کتنا بڑا ہے. تو میں نے عرض کیا 108 گنا بڑا. کھانا کھاتی وقت بتایا ان کو 108 گنا, 12 لاکھ زمینیں آ جائیں گی سورج. حضرت کیا شاہ رخ خان سے بھی آپ واقف ہیں؟ ہم نے کہا بھیا ہم آپ کے سامنے 8-8 ہزار سال پہلے کے شجرے پیش کرتے ہیں. جس شاہ رخ خان کو بچہ جانتا, عالم مفتی کیوں نہیں جانے گا؟ مفتیان دین کو حکم ہے اپنے زمانے کے لوگوں سے واقفیت حاصل کرے, ان کے کرداروں سے واقفیت رکھے. مفتی کے لیے لازم ہے, یہ لکھا ہے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کی برائیوں سے بھی واقف ہو, اپنے زمانے کی اچھائیوں سے بھی واقف ہو, تبھی تو وہ فتویٰ دے گا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. تبھی تو بتائے گا یہ برانڈی ہے, یہ شیمپین ہے, یہ شراب ہے, اور یہ وائن ہے, یہ واٹ 69 ہے, اور یہ دارو ہے, ٹھرا ہے, اور یہ تبھی تو بتائے گا. علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ 700 سال پہلے, کوئی بہت بڑا شرابی اس سے کہیے گا 50 نام شراب کے بتاؤ, 50 نام شراب کے بتاؤ, بتا ہی نہیں پائے گا. پھر کہیے گا ہمارے علماء کرام ان کو جائز اور ناجائز کا فتویٰ دینا ہوتا ہے. 700 سال پہلے کے عالم کا نام لیجئے, کیا نام ہے عالم کا؟ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ. 250 نام شراب کے لکھ ڈالے اپنی کتابوں میں. سبحان اللہ. یہ ہے عالم کی نگاہ, یہ ہے عالم کا علم, یہ ہے عالم کے دماغ کی رسائی اور پہنچ. تو شاہ رخ خان سے واقف نہیں ہوں گے؟ ارے ہم ان کی پیدائش سے واقف ہیں, 1966 میں پیدا ہوئے تھے. ہمیں اس کلینک کا نام ہے جس کلینک میں شاہ رخ خان پیدا ہوا, رام منوہر دلی کا کلینک. ہم شاہ رخ خان کے والد جان محمد سے واقف ہیں, ہم شاہ رخ خان کے دادا تاج محمد سے واقف ہیں, ہم شاہ رخ خان کی اماں, شاہ رخ خان کی والدہ صاحبہ, انتقال ہو گیا غالباً, لطیف فاطمہ ان کا نام تھا. ہم شاہ رخ خان کی بہن لالا رخ سے واقف ہیں, ہم سلمان خان کے دادا عبدالرشید خان کو جانتے ہیں. علماء کرام نہیں جانیں گے, آپ جانیں گے, آپ کو پتا ہے. وہ عالم دین جو یہ بتا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ, کہو سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا کا نام حضرت ہاشم. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد مناف, اور ان کے والد کا نام قصی, ان کے والد کا نام کلاب, اور ان کے والد کا نام مرہ, اور ان کے والد کا نام کعب, اور ان کے والد کا نام لوئی, اور ان کے والد کا نام غالب, اور ان کے والد کا نام فہر, اور ان کے والد کا نام مالک, اور ان کے والد کا نام خزیمہ, اور ان کے والد کا نام مدرکہ, ان کے والد کا نام الیاس, ان کے والد کا نام
مضر، ان کے والد کا نام نزار، ان کے والد کا نام معاد، ان کے والد کا عدنان، ان کے والد کا نام عدنان. 22 پشتے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 پشتے بیان کی ہیں. جو عالم وہ شجرہ پیش کر رہا ہے، وہ آپ کیا کن ہیرو ہیرون کے بارے میں. ایک صاحب میں بامبے گیا، کل حضرت یہ بتائی سنجے دت کی اماں کا نام، ارے ہم نے کہا وہ سب کو معلوم، میں نہیں بتاؤں گا. اتنا مشہور نام پوچھتے ہیں، نرگس کا نام پوچھ رہے ہیں آپ. یہ پوچھے سنجے دت کی نانی کا نام کیا ہے. ان کے تعلقات سنجے دت سے فوراً فون لگانے لگے. ہم نے بتایا جدن بائی نام ہے نانی کا، پوچھئے فون کر کے. اور کہیے پر نانی کا نام اگر پوچھے تو بتائیے گا خورشیدی بنارس میں رہتی تھی. سنجے دت کی نانی کی بھی اماں. اب یہ کہاں پڑھا ہوگا عالم؟ ارے قرآن مجید کے 3,21,180 حروف جس عالم دین کے سینے میں ہوں، اس کے سامنے یہ سب باتیں چھپی ہوں گی. اشتہار میں نے کب دیکھا؟ ابھی دیکھا. 88 نام میں نے کب گن لیے پتہ چلا. اشتہار میں کتنے نام؟ اشتہار میں کتنے نام ہیں؟ اب گنے کے تو معلوم ہوگا نا. مولوی گنے بیٹھا ہوا ہے، مولوی گنے بیٹھے. اشتہار میں کتنے نام؟ ہم نے کب گن لیا؟ آپ کو دیکھا پتہ چلا 88 نام. آپ گنیں گے تو پتہ چلے گا. ہم نے کب گن لیا پتہ چلا. ابھی ایک صاحب چشمہ لگایا تھا، آپ کا چشمہ دیکھا تو یاد آ گیا. کہیں گے حضرت یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ چشمہ کس نے پہنا؟ میں نے کہا 1250 میں اور 1290 میں اٹلی کے شہر میں سب سے پہلی مرتبہ چشمہ پہنا گیا. دینی سوال ہو، شرعی سوال ہو، سائنسی سوال ہو، قرآنی سوال ہو. قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر ہے؟ قرآن شریف میں یا یعلمون کتنے مقام پر ہے؟ قرآن مجید میں لفظ قل هو اللہ احد والا قل کتنے مقام پر؟ 332 مقام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن شریف میں کتنے مقام پر؟ 136 مقام پر. یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر؟ 88 مقام پر. یا یعلمون کتنے مقام پر؟ 85 مقام پر. قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کے ناموں میں نقطہ نہیں آتا. نام لکھے تو نقطہ نہیں آئے گا. جیسے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے سورہ رعد، سورۃ الرعد. رعد لکھیے، رعد میں نقطہ نہیں ہے. سورہ ملک میں نقطہ نہیں ہے. سورہ روم میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے. سورہ روم لکھیے تو نقطہ نہیں ہے. سورہ اعلیٰ لکھیے. سورہ اعلیٰ تیسرے بارے میں سورہ اعلیٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. تراویح میں انشاءاللہ سنیں گے. سورہ اعلیٰ لکھیے، اس میں نقطہ نہیں ہے. سورۃ العصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. سورہ عصر لکھیے کوئی نقطہ ملے گا. سورہ مائدہ لکھیے نقطہ ملے گا. 11 صورتیں ایسی ہیں جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، جن کے ناموں میں سورہ صاد میں نقطہ ہے. صاد میں نقطہ ہے. 11 صورتیں ایسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف کتنے ہیں؟ 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں حروف کتنے ہیں؟ 22. بھیا یہ سب کام میرا ہی ہے، آپ بھی تو کچھ کیا کیجئے. آپ بھی تو گنیے. فون اٹھایا فوراً لگا دیا، فوراً پوچھ لیا آپ نے فوراً. حضرت دنیا میں گھوڑے کتنے ہیں؟ اور ہم نے کہا 6 کروڑ ہیں. کم ہے تو جا کے گن لو جا کے. ہم نے صحیح بتایا تھا. جب گوگل آپ کے پاس ہے تو گوگل ہی میں سرچ کیجیے گا، اتنا ہی آئے گا انشاءاللہ. بکریاں کتنی ہیں؟ 1 ارب 10 کروڑ ہیں. جب گوگل ہی کا حساب مان رہے ہو. آج گوگل کے ذریعے سے دین سیکھا جا رہا ہے. توبہ استغفر اللہ. گوگل کے ذریعے سے اپنے عقیدے صحیح کیے جا رہے ہیں. گوگل کے اوپر فتویٰ دیکھا جا رہا ہے. جس گوگل کو بنانے والے میں اس کا دوں آپ سے سرگی برین، ہیری پیج، جس موبائل کو بنانے والے مارٹن کوپر، یوٹیوب کے بنانے والے کون؟ 3 انجینئر 4 ڈھارلے امریکہ کے. 3 دوستوں نے مل کر کے یوٹیوب بنایا تھا. کب؟ 2005 میں. تاریخ 14 فروری. یوٹیوب کب بنا؟ 14 فروری 2005. کس نے بنایا؟ 3 دوستوں نے مل کر کے. 4 ڈھارلے امریکہ کے. اسٹیو چین تائیوان کے. جاوید کریم جرمنی کے. تینوں دوست ہم سے چھوٹے ہیں. یہ لوگ انجینئر ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں. 4 ڈھارلے امریکہ کے، اسٹیو چین تائیوان کے، جاوید کریم جرمنی کے. ان تینوں دوستوں نے مل کر کے 2005 میں یوٹیوب لانچ کیا. میں عرض کر دوں آپ سے، اس یوٹیوب کے ذریعے سے باقاعدہ کیسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں. توبہ استغفر. نبیوں کی شان میں ڈرامے، سیریل بنائے جا رہے ہیں، ناٹک بنائے جا رہے ہیں. قبر کا عذاب ڈرامے کے طور پہ دکھایا جائے گا. شیطان کیسے بہکاتا ہے، شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، شیطان آدمی کو کیسے نماز سے روکتا ہے، شیطان کیسے روزے سے روکتا ہے، شیطان کیسے قرآن مجید کی تلاوت سے روکتا ہے، اس کو پکچرائزیشن کر کے آپ دکھائیں گے. تو غیب کہاں گئے؟
یہ سب چیزیں تو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں, کسی نے دیکھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ ابلیس لعین ہے, کسی نے دیکھا؟ میں عرض کر دوں آپ سے, ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہے, قبر میں ثواب بھی ہے, کسی نے دیکھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ ابا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہیں, ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ یؤمنون بالغیب, اللہ نے پہلے ہی پارے میں پہلے رکوع میں صاف کر دیا, وہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ پکچرائزیشن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرامے کے ذریعے سے نمازی بنانا چاہیں کہ قبر کا عذاب ہم ڈرامے کی شکل میں بنا کے دکھائیں, دیکھو قبر میں ایسا بھیانک عذاب ہو رہا ہے, ارے توبہ استغفر اللہ, اس کی مثال قائم ہو پائے گی؟ قبر کے بھیانک عذاب کو کوئی آدمی پکچرائزیشن کے ذریعے پیش کر سکتا ہے؟ کتنا ہیرو خوبصورت ہو, کتنا ہیرو اٹریکٹیو ہو, کتنا حسین و جمیل ہو, کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر کیوں یہ یوسف علیہ السلام کے نام پر ڈرامہ بنایا گیا؟ رمضان شریف میں لوگ باقاعدہ طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بس تخل آگے کیا کہیں, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. کس کے نام پر, کیسے کہیں؟ یوسف علیہ السلام کے نام پر. یہ اگر یہی ہوتا نا معاملہ دکھانے کی بات, تو تم تو جھوٹا کیریکٹر بناتے ہو. ایک آدمی جھوٹ موٹ شیطان بن گیا, ایک آدمی جھوٹ موٹ باقاعدہ مولوی بن گیا. پکچر میں سب کچھ جھوٹی موٹ تو ہوتا ہے. اگر دکھانے کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ ہم منظر دیکھنا چاہتے ہیں. نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے سب کچھ سامنے کر دیتا کہ نہ کر دیتا, اصلی منظر دکھا دیتا. آج تمہیں جھوٹی پکچر بنانے کی ضرورت نہ پیش آتی ہے, اس لیے توبہ کریں, بچیں ایسے ڈراموں سے. دولت کی خاطر, شہرت کی خاطر, سبسکرائبر کی خاطر, لائکس کی خاطر, شیئرنگ کی خاطر یہ چند کھڑکتے ہوئے سکے کب تک کام آئیں گے؟ کل میدان محشر میں تم کو ہی پہلے عذاب ہوگا. تم اللہ کے عذاب کی پکچر بنا کے دکھاتے تھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. کس نے تم سے کہا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے, لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے قبر کا عذاب دکھاؤ؟ لوگوں کو روزہ رکھوانے کے لیے تم باقاعدہ طور پہ تم بھیانک عذاب دکھاؤ. دیکھو فلاں نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. ڈرامے کے ذریعے تم سمجھا رہے ہو. یہ تم کو کس نے بتایا؟ نماز پڑھے نہ پڑھے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں. روزہ رکھے نہ رکھے, اللہ کو روزے کی حاجت نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے حسرت ہے, اللہ بے آرزو ہے, اللہ بے خواہش ہے, اللہ بے تمنا ہے, اللہ کی کوئی آرزو نہیں, اللہ کو عبادت کی حاجت نہیں, اللہ کو خیرات کی ضرورت نہیں, اللہ کو زکات کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. مت رکھے روزہ, نہ پڑھے نماز, نہ اٹھائے قرآن مجید, کیا بگاڑ لیں گے اللہ کے دین کا؟ ابو جہل آیا چلا گیا, ابو لہب آیا چلا گیا, فرعون آیا چلا گیا, ولید بن مغیرہ آیا چلا گیا, ولید بن مغیرہ آیا چلا گیا, قارون آیا چلا گیا, حامان آیا چلا گیا. اللہ کے واسطے ان تمام باتوں سے گریز کریں, اپنے بچوں کو منع کریں. نبیوں کے نام پر, صحابی رسول کے نام پر دھیرے دھیرے شروع ہوا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام پر دھیرے دھیرے بڑھتے گئے, وہ نبیوں تک پہنچ گئے. ایک شخص نے دروازہ کھول دیا تو دروازہ کھل گیا. جیسے شادی بیاہ میں ایک شخص نے لفافہ دیا تھا, آج ولیمے میں لفافہ دینا فرض عین بن گیا. ایک غریب آدمی آپ کی دی ہوئی دعوت کے اوپر سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا سکتا. اس کی جیب میں لفافہ ہو 500 روپے کا, 250 روپے کا. اس نے سوچا آج دعوت آئی ہے, میرے بچوں نے 6 مہینے سے پلاؤ نہیں کھایا, فلاں صاحب کے پاس دعوت آئی, اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے, اہل و عیال لکھا ہے, بچوں کو لے کے جائیں گے, میرے بچے خوشبودار پلاؤ زردہ سالن روٹی کھا لیں گے. اچانک خیال ہے ارے میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں دینے کے لیے. یہ دیکھیے دنیا کی رسموں نے اس بیچارے کو آپ کے یہاں دعوت میں آنے سے روک دیا. اور آپ کا بھی ذہن بنا ہوا یہ آئے تو لفافہ دے کے جائیں. آپ ولیمہ کر رہے ہیں, کھانا بیچ رہے ہیں. آپ ولیمہ کر رہے ہیں یا چندے سے ولیمہ کر رہے ہیں؟ جو لوگ مہمان آئیں گے لفافے دے کے جائیں گے, اس سے میرے حال کا آپ بل چکائیں گے. نبی کا ولیمہ دودھ سے ہو گیا, نبی کا ولیمہ کھجور سے ہو گیا, نبی کا ولیمہ شربت سے ہو گیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا ولیمہ شربت سے نہیں ہو سکتا؟ یہ سنتیں کون ادا کرے گا؟ غریب کی بیٹی 200 باراتی اس کے دروازے پر, وہ 200 آدمیوں کو پانی نہیں پلا سکتا بیچارہ, کھانا کہاں سے کھلائے؟ آج بھی
مفتیان دین کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی لڑکی والا دولہا والے کو کھانا نہ کھلائے تو شرعی اعتبار سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لازم ہے نہ سنت ہے، پانی پلا کے رخصت کر دیں۔ ہمارے آقا کی شادیاں اس پر دال ہے، گواہی دے رہی ہیں ہمارے نبی کی شادیاں 11 شادیاں۔ بتائے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے باراتی آئے تھے؟ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا گئے، اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، اما بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ سے اسی ماہ شعبان المعظم میں، شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں نکاح فرمایا۔ ساتھ میں کتنے لوگ گئے تھے اور نبی کا کون چاہنے والا نہیں تھا؟ نہیں یہ جو ہم محفل بڑھاتے جاتے ہیں، ارے ان کو بھی بلا لو، دیکھو ان سے پرسوں نرسوں ان سے میرا تعلق ہوا، پرسوں نرسوں تعلق ہوا، اس کو اپنے یہاں ولیمہ بلا رہے ہیں، دوسرے کے یہاں باقاعدہ لڑکی والی کے لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک عالم دین ہے مولانا جمال قاسمی صاحب رودولی شریف رودولی، کہ حضرت میں آج تک اپنے بھائیوں کی شادی میں گیا ہی نہیں۔ قاسمی ہے، عالم ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، میرے پاس فون کرتے ہیں حضرت چاند ہو گیا عید کا، نکلے؟ نہیں رک جائیے ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ دوبارہ فون لگاتے ہیں، ہاں آپ نکلیے ماشاءاللہ۔ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں رودولی کے اندر۔ کہیں گے میں نے آج تک اپنے بھائیوں کی شادی میں شرکت نہیں کی، کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میری اس میں دعوت ہی نہیں ہوتی۔ لڑکی والے عباس کہتے ہیں اتنے آدمی لے آنا۔ اب بتاؤ، نہ لڑکی والا ہمارے مہمانوں سے واقف، والے سے واقف،